اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ قال الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام من لم يكن له واعظ من قلب وزاجر من نفس ولم يكن له قرین مرشد استمکن عدوه من عنقه۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کتاب وسائل الشیعہ سے ہر روز ابواب جہاد بن نفس سے ایک حدیث کا مطالعہ کیا جائے اور اس حدیث کے مضمون پر عمل کیا جائے، 1 سال کے بعد ہم خود میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ لہٰذا ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا تاکہ خود یہ نورانی احادیث ہمارے وجود پر اپنا مثبت اثر چھوڑیں اور پھر انہی نورانی احادیث کے بیان سے ہمارے مخاطبین بھی نورانی فیض حاصل کریں۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا کلام نور ہے، اور کلام نور کو سننے سے انسان کا قلب نورانی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنے نور کی طرف ہدایت فرمائے اور آپ مخاطبین کو بھی اس نورانی کلام کی بدولت نور عطا فرمائے۔ حضرت امام صادق جعفر بن محمد علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من لم یکن لہ واعظ من قلب، وہ انسان کے جس کے قلب میں، جس کے باطن میں واعظ موجود نہیں ہے، وزاجر من نفس، یعنی من لم یکن لہ زاجر من نفس، یعنی وہ شخص کہ جس کے باطن میں واعظ نہیں ہے جو اس کو مثبت اور پازیٹیو کام کی طرف ابھارے، جس کے قلب میں زاجر نہیں ہے جو اس کو برائی سے روکے، ولم یکن لہ قرین مرشد، اس کا ایسا دوست نہ ہو جو اس کو راہ راست کی طرف ہدایت کرے، استمکن عدوہ من عنقہ، تو اس کا دشمن قوی ہو جاتا ہے اور وہ اسے آ کر گردن سے دبوچ لیتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت صادق آل محمد نے کس قدر نورانی نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ہر انسان کے باطن میں ایک واعظ کا ہونا، ایک زاجر کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے باطن میں جھانک کر دیکھے اور اسے اپنے باطن میں کوئی واعظ نظر نہ آئے جو اس کو اچھائی کی طرف ابھارے، جو اس کو برائی سے منع کرے اور روکے کہ رک جا، یہ کام نہ کر، غلط ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر، کسی پر تہمت نہ لگا، کسی کے مال کو چپاول نہ کر، لوٹ مت، یہ غلط ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر، نیکی کر، اٹھ نماز پڑھ، نماز تہجد پڑھ، اٹھ اللہ کا ذکر کر، اٹھ یہ جو گیم کھیل رہا ہے یہ تیرے لیے فائدے میں نہیں ہے، تیرا وقت ضائع کر رہی ہے، اٹھ کوئی کتاب کا مطالعہ کر لے، اٹھ اسکول کا ہوم ورک کر لے، یہ کام غلط کر رہا ہے تو۔ اگر انسان کے باطن میں ایسا واعظ جو اس کو راہ راست کی طرف ہدایت کرے اور ایسا زاجر جو اس کو برے کام سے منع کرے، اگر انسان کے وجود میں ایسا واعظ اور زاجر موجود نہیں ہے تو یہ انسان یقین کر لے کہ گمراہی پر ہے۔ اسے خدا سے توسل کرنا چاہیے کہ اللہ اسے ایسا واعظ عطا کرے، اللہ اسے ایسا زاجر عطا کرے۔ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نورانی حدیث کو مطالعہ کیا کہ رسول خدا فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل لہ واعظا من قلبہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عبد کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے
تو اللہ اس کے قلب میں واعظ قرار دے دیتا ہے کہ جو اسے نیکی کی طرف ہدایت کرے اور اسے برائی کی طرف روکے۔ اگر انسان کے قلب میں ایسا واعظ موجود نہیں ہے تو عزیزان محترم، یہ شخص ہدایت اس شخص کا حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ خداوند متعال بھی ایسے شخص کی ہدایت کا ذمہ نہیں لیتا ہے، قرآن ایسے شخص کی ہدایت نہیں کرتا ہے، رسول خدا ایسے شخص کی ہدایت نہیں کرتے ہیں۔ کیا قرآن مجید میں ہم نے یہ تلاوت نہیں کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین؟ یہ کتاب، اس میں کسی قسم کا ریب، کسی قسم کا شک موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کتاب صرف متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ اگر آپ کسی غیر متقی شخص کے ہاتھ میں قرآن مجید کو قرار دے دیں، وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، چونکہ اس کے باطن میں واعظ موجود نہیں ہے، یہ قرآن اس کی ہدایت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ قرآن صرف متقی کی ہدایت کے لیے ہے، غیر متقی کی ہدایت نہیں کرے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں متعدد ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، افراد وہاں سے گزر رہے ہیں، اس قدر وہ تلاوت قرآن ان کے قلب پر اثر انداز ہوتی ہے کہ وہیں زمین پر میخ کوب ہو جاتے ہیں، وہیں زمین پر کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول خدا کی آواز مبارک کو اور تلاوت کو سنتے ہوئے گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، منقلب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کے باطن میں واعظ موجود تھا، انہوں نے واعظ نے اس کو کہا کہ یہاں رک جا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کے کلام کو آرام سے بیٹھ کر سن، یہ تیری ہدایت کے لیے ہے۔ لہٰذا ھدی للمتقین، اس قرآن نے، اس کے باطنی واعظ نے جب اس قرآن کی آواز کو سنا تو قرآن نے اس کی ہدایت کی، یعنی قرآن کے باطن نے اس کے باطنی واعظ سے رابطہ قائم کیا اور اس شخص کی ہدایت ہو گئی۔ لیکن اگر انسان کے باطن میں ایسا واعظ موجود نہیں ہے تو انسان کی ہدایت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے باطن میں واعظ کو حاصل کرنے کے لیے جو واعظ باطنی ہے، خداوند متعال سے دعا کرے، خداوند متعال سے توسل کرے، خداوند متعال سے مناجات کرے، رابطہ کرے۔ خدا نے ہر انسان کو واعظ عطا کیا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کیا ہے۔ انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو انسان کے وجود میں جو اس کا وجدان ہے، جو اس کی فطرت ہے، وہ اس کے لیے واعظ ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اس واعظ کے اوپر پردے ڈالتا ہے، انسان کے گناہ آلودہ کر دیتے ہیں انسان کے باطن کو، یہ واعظ کا وعظ اس کے کانوں میں سنائی نہیں دیتا ہے۔ اگر انسان پاکیزہ ہے، گناہ نہیں کرے گا تو انسان اس واعظ کی آواز کو سنے گا، لیکن اگر انسان گناہ سے خود کو آلودہ کر لے گا تو یہ واعظ درونی اگر چیخ چیخ کر بھی انسان کو بتائے کہ یہ کام غلط ہے، انسان کو سنائی نہیں دے گا۔ بس انسان اپنے باطن میں جھانک کے دیکھے تو خدا نے ہر انسان کو واعظ عطا کیا ہے۔ پھر انسان کے پاس اگر ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسول پر ایمان ہو، امیر المؤمنین اور ان کی اولاد کی ولایت پر اس کو ایمان ہو، تو یہ ایمان اس کی روح کی نورانیت کا باعث بنے گا۔ یہ دوسرا واعظ ہے انسان کے پاس ایمان کی صورت میں۔ اور انسان کے پاس تیسرا واعظ تقویٰ کی صورت میں ہے، عمل صالح کی صورت میں ہے۔ یہ تقویٰ انسان کو ابھارتا ہے کہ انسان نیکی کی طرف رجوع کرے۔ لہٰذا جب بھی انسان کا واعظ اسے کسی نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے تو انسان اس نیکی کو انجام دیتا ہے۔ لہٰذا امام صادق آل محمد، آج جو ہم امام صادق سے اس روایت کو پڑھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں من لم یکن لہ واعظ من قلب، جس انسان کے باطن میں واعظ موجود نہیں ہے، ومن لم یکن لہ زاجر من نفس، جس کے نفس میں زاجر موجود نہیں ہے، لم یکن لہ قرین مرشد، تو چونکہ اس کے پاس واعظ نہیں ہے درون میں،
اس کے باطن میں زاجر نہیں ہے، تو بس اس شخص کے پاس در واقع ایک قرین مرشد نہیں ہے، ایک اچھا استاد نہیں ہے، ایک اچھا دوست نہیں ہے جو اس کے باطن میں چھپا ہے، اس کی ارشاد کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب جب اس کے باطن میں اس کا مرشد نہیں ہے، استمکنا عدوہ من عنقہ، اس کا دشمن یعنی شیطان اس کو اس کی گردن سے دبوچ لے گا۔ اب یہ شیطان سے دوری نہیں کر سکتا، کیوں؟ چونکہ اس نے گناہ کر کے اپنے قرین مرشد کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، پردے ڈال دیے ہیں۔ اب وہ انسان کے کان میں جس قدر ہدایت کی آوازیں بلند کرے، انسان نہیں سن سکتا۔ ہماری خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمارے اس واعظ مرشد اور اس قرین مرشد کو ہمارے اوپر غالب قرار دے، ہم اس کی بات کو سنیں، اس کی ہدایت پر عمل کریں۔ اور یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر ایک انسان جنگل میں بھی جو ہے وہ موجود ہے، تو اس جنگل میں موجود انسان کے پاس بھی یہ واعظ درونی موجود ہے جو اس کی ہدایت کرتا ہے، اسے اچھائی اور برائی کی تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے اس واعظ کو، اس زاجر کو بیدار کرے جو ہماری ہدایت کرے، ہمیں برائی سے روکے، اور ہم اس کی آواز پر، اس کی ہدایت پر لبیک کہیں، تب جا کر یہ قرآن مجید ہماری ہدایت کرے گا، چونکہ ھدی للمتقین، قرآن صرف متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کتنی دنیا کے ملکوں میں قرآن مجید کو یہ کافر، یہ دشمن الہی نظر آتش کرتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ تو اب یہاں مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، یہ مسلمانوں پہ اعتراض تو کیا جا سکتا ہے کہ قرآن تو متقین کی ہدایت کرتا ہے، یہ افراد جو ہے وہ قرآن کو نظر آتش کر رہے ہیں، تو قرآن ان کی ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ تو ہم کہیں گے یہ متقی نہیں ہے، قرآن صرف متقی کی ہدایت کرتا ہے۔ تو خدا ہمارے اس واعظ درونی کو بیدار کرے اور ہم اس کی ارشاد اور اس کی رہنمائی پر عمل کریں، نیکی پر عمل کریں، برائی سے دوری اختیار کریں۔ وہی لب مطلب جو مرحوم آیت اللہ بہجت کی سیر و سلوک میں بیان کیا جاتا ہے، واجبات پر عمل کریں، محرمات کو ترک کریں۔ یہ انسان کا واعظ درونی اس کو اس بات کی ارشاد کرے اور رہنمائی کرے، تو انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمیں ایسا ولی قرار دے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں نائب و زیارہ ہیں اور دعا کو ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔